بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفر مومن یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں میرا سوال تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں کیسے ڈالا گیا، تو میری آج کی ویڈیو کا سوال ہے کہ آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا حال ہوا۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف صالحین کے کچھ اقوال ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ تو بعض صالحین نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی آگ میں پہنچے بھی نہ تھے، ہوا میں ہی معلق تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر عرض کی کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، جانتا ہے رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بارش کا فرشتہ بھی منتظرانہ حالت میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ہو تو میں بارش برسا دوں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس سے بھی تیز تھا۔ فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ ارشاد الہی ہے کہ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو ابراہیم پر۔ حضرت ابن عباس اور ابو عالیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سلامن علی ابراہیم نہ فرماتے تو آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچا دیتی۔ مطلب کہ آگ اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو گئی تھی کہ اب اس کی ٹھنڈک ہی نقصان پہنچا دیتی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن ابراہیم علیہ السلام کو نذر آتش کیا گیا، اس آگ کی سلامتی کی برکت سے روئے زمین کی ہر آگ ہی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ کسی شخص نے بھی اس دن آگ سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ جس رسی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشکیں کسی گئی تھیں، صرف اس رسی کے سوا کوئی اور چیز نہیں جلی تھی۔ ضحاک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ چہرے پر پسینے کے سوا اور کوئی گدھند آپ کو نہ پہنچی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے رخ انور کے پسینہ کو صاف فرماتے رہے۔ صدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی سائے کی طرح آپ کے ساتھ تھا۔ گڑھے کی مضافات میں ایک ایک میل تک آگ ہی آگ تھی، یعنی کہ گڑھے کے ارد گرد کے علاقے میں ایک ایک میل تک آگ ہی آگ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں ایسے تھے گویا کہ وہ کسی سرسبز و شاداب گلشن میں تشریف فرما تھے۔ لوگ اس عجیب منظر کو دیکھ رہے تھے، نہ تو لوگ وہاں تک پہنچنے پر قادر تھے اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس آ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے بہترین کلمہ آپ کے والد کا اس وقت وہ تھا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو آگ کے شراروں میں محفوظ و مامون دیکھ کر کہا تھا کہ اے ابراہیم تیرا رب بہترین پروردگار ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے جب آگ کے آسمان بوز شعلوں کو گل و گلزار بنتے دیکھا تو پکارنے لگی اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کریں کہ وہ مجھے آگ کی تپش سے محفوظ کر لے۔ تو آپ نے فرمایا آ جائیں، تو آپ کی والدہ محترمہ چل پڑیں۔ انہیں بھی آگ نے چھوا تک نہیں۔ جب قریب پہنچیں تو بیٹے کو گلے لگا لیا اور پیشانی کو چوما اور واپس پلٹ گئیں۔ منہال بن عمر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں 40 یا 50 دن قیام فرمایا۔ وہ فرماتے تھے کہ جس طرح کی پر لطف زندگی کے ایام میں نے آگ میں گزارے ہیں، ایسے دن میری زندگی میں مجھے نہیں ملے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ساری زندگی ایسی ہی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو سب سے بڑھ کر ذلیل و رسوا کر دیا۔ وہ دنیاوی زندگی میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے اور آخرت کی زندگی میں بھی آتش جہنم ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی نہ ہوگی اور نہ ہی انہیں سلام و برکات میسر آئے گی۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بے شک جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، میرے آج کے سوال کا جواب کمپلیٹ ہوا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ کسی اور اچھے معلوماتی سوال اور جواب کے ساتھ۔ انشاءاللہ میرے ساتھ جڑے رہیے۔